اچھا بولنے سننے کے فائدے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کی کتاب گفتگو کے آداب سے چھٹی قسط، اچھا بولنے سننے کے فائدے۔ یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب گفتگو کے آداب صفحہ 81 تا 92 سے لیا گیا ہے۔ دعائے اتار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ اچھا بولنے سننے کے فائدے پڑھ یا سن لے، اسے اچھا بولنے اور اچھا سننے کی توفیق عطا فرما، اس کے ظاہر و باطن کو اچھا کر اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افسوس، تلاوت سن کر بہت سے لوگ اٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عبید بن ابو جعد رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عراق کے شہر مدائن کی ایک مسجد میں ہیں، تو وہ ان کے پاس حاضر ہونے لگے، یہاں تک کہ 1000 کے لگ بھگ افراد وہاں جمع ہو گئے۔ اب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ 100 کے قریب افراد باقی رہ گئے۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، تم نے من گھڑت اور فضول باتیں سننا چاہییں، لیکن میں نے تمہیں اللہ پاک کا کلام سنایا تو اٹھ کر چلے گئے۔ تلاوت سننے کا شوق۔ اے عاشقان رسول، تلاوت قرآن کرنا اور سننا یقیناً یہ بڑے ثواب کا کام ہے، مگر افسوس اب اس سے لوگوں میں کافی دوری پائی جا رہی ہے۔ کوئی قاری صاحب تلاوت کریں تو سننے کو جی نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شوق تلاوت کے بارے میں احیاء العلوم اردو پہلی جلد صفحہ 845 پر ہے، مروی یعنی بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سناؤ، ایک آیت سننے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ دیکھا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے،
اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے، بشرط یہ کہ ریاکاری اور بناوٹ کی نیت نہ ہو۔ تلاوت میں 20 برس مشقت اٹھائی، دل لگے یا نہ لگے، عبادت و تلاوت جاری رکھنا چاہیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دل نہ لگنے کے باوجود میں نے 20 برس قرآن پاک سے تلاوت کرنے کی مشقت اٹھائی اور پھر 20 برس اس کی حلاوت یعنی لذت پائی۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت درکار ہو تو خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو۔ زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، فضول باتوں کی عادت نہ ہوگی تو جھوٹ، غیبت، چغلی و عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہے گی اور یوں انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کی، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت۔ انہوں نے عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہوں سے سچی توبہ کر لی، اے جنت کے طلبگارو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اور غیر ضروری باتوں سے بچنا بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ زبان اور دیگر اعضائے بدن کو گناہوں سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ آخرت کی بھلائیاں پانے کا شوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ بہت پہلے کی بات ہے کہ سندھ کی خاتون ایسے دفتر میں کام کرتی تھی جہاں مرد و عورت سبھی ملازمت کرتے تھے۔ بے پردگی، بدنگاہی کے ساتھ ساتھ ایسی کئی برائیاں وہاں عام تھیں جنہیں بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں برائی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی برے ماحول کا نتیجہ تھا کہ یہ فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں نت نئے فیشن اور پارکوں میں بے پردہ گھومنے کی شوقین تھیں۔ والدین کی نافرمانی بلکہ ان سے بد کلامی اور بڑوں سے بدتمیزی کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک دن ایک برقعے والی باپردہ اسلامی بہن ان کے گھر آئیں۔ جب انہوں نے ان کے سامنے اپنا نقاب ہٹایا تو یہ حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہی ہیں جو میرے ساتھ دفتر میں کام کیا کرتی تھیں اور انہی کی طرح بے پردہ اور فیشن زدہ بھی تھیں۔ کچھ عرصہ قبل ملازمت چھوڑ چکی تھیں، اب وہ دعوت اسلامی کی مبلغہ تھیں۔ مختصر سی مدت میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر یہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اسلامی بہن نے نرم لہجے میں انہیں نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ انہوں نے اجتماع میں شریک ہونے کی نیت کر لی۔ اس اسلامی بہن کی زندگی میں آنے والی تبدیلی پہلے ہی ان کے دل پر دستک دے چکی تھی۔ سنت و برے اجتماع میں شرکت اور وہاں ہونے والے فکر آخرت سے معمور بیان نے انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ رہی صحیح کسر رقت انگیز اجتماعی دعا نے پوری کر دی۔ یہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ رب کریم کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس نے ان کو گناہوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے دعوت اسلامی کا سہارا عطا کر دیا۔ سلامت رہے یا خدا دینی ماحول، بچے بد نظر سے صدا دینی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاموشی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ جس کی زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے
رہے گا، بلکہ باطنی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات بھی نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، خاموش رہنے والے شخص میں دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور 2، دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنتی ہونے کا راز۔ واقعہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ فرمایا، میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی فضولیات، بغض و حسد وغیرہ، امراض باطنیہ یعنی گناہوں کی چھپی ہوئی بیماریوں سے پاک ہونا، اور دل میں ایمان کا مضبوط ہونا ہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ صحابی نبی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مقدر کی بھی کیا بات ہے کہ انہیں زبان نبی سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ بے شک آپ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ چنانچہ فیضان نماز صفحہ 329 تا 330 پر ہے، اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے۔ تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جنت کا وعدہ فاسق یعنی گناہگار سے نہیں ہوتا۔ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی ہیں، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی
جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ایک روایت سنی جس میں صحابی نبی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ میں خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی ان میں مداخلت یعنی انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان کے متعلق بلا ضرورت سوالات کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زیادہ کھانا بھی زیادہ بولنے کا ایک سبب ہے۔ محض لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے۔ پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی بھی زیادہ سوجتی ہے اور زبان بھی کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سخت بھوک برداشت کرتے اور پیٹ نہ بھرا کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور فضول گوئی کم ہو، جیسا کہ باعمل علماء دین رحمت اللہ علیہم کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے اس کا بے فائدہ بولنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ بغیر بھوک کے کھانے والا باتونی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد راہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیٹ میں فضول کھانا بھرنے والے کی زبان سے باتیں بھی فضول نکلیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تیر و تلوار سے صرف جسم گھائل یعنی زخمی ہوتا ہے مگر زبان کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے برا بھلا کہنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ زبان کو قید کر کے رکھو۔ جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جسے زبان سے زیادہ قید میں رکھنا ضروری ہو۔ جو بات دو ہونٹوں میں نہ سمائی اب وہ کہیں نہ سمائے گی۔ بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات تیر کی طرح ہے، اگر تیرے پاس سے نکل جائے تو وہ دوسرے کی ہو جائے گی اور اب اس کا مالک تو نہیں ہوگا۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، با صاحبان بہت ہی سمجھدار اور پیٹ کے خوب مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ بھی ہو جائے راز نہیں کھولتے اور گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ ایسے ہی ایک عقل مند کا واقعی لائق تقلید ہے۔ چنانچہ گھر کی بات باہر کرنے والا کم ذات ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا مگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی یعنی انڈرسٹینڈنگ کی کمی تھی۔ کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس نے پوچھا، تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا، میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا اور طلاق دینی پڑ گئی۔ جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا، وہ تو اب تمہاری بیوی نہیں رہی، بتا دو کیا معاملہ تھا۔ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، اب تو وہ میرے لیے غیر عورت ہو چکی ہے اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں۔
اللہ ہم کو فضل سے عقل سلیم دے، شرم و حیا طفیل رسول کریم دے۔ بعض اوقات تو ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لفظ آدمی اللہ پاک کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوگی، مگر اللہ پاک اسی کے باعث قیامت تک کی رضامندی یعنی خوشی لکھ لیتا ہے۔ اور کبھی ایک کلمہ یعنی لفظ ناراضی کا کہتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناراضی زیادہ ہوگی، مگر اللہ پاک اس سے اپنی ناراضی قیامت تک کی لکھتا ہے۔ وہ بے فائدہ کم بولے گا۔ جو کوئی خوش نصیب زیور خوف خدا سے آراستہ ہو کر موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، تھوڑی آمدنی یعنی انکم پر بھی شکر گزار ہو، زیادہ مال و دولت کی ہوس نہ ہو، اور جس کو یہ بھی احساس ہو کہ بولنا بھی کوئی عمل ہے جس کا حساب دینا پڑے گا، تو ایسا شخص بیکار باتیں کبھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا سے تھوڑی چیز پر بھی قناعت کرتا ہے، یعنی قسمت پر راضی رہتا ہے، اور جو اپنی بات چیت کو بھی عمل تصور کرتا ہے وہ بے فائدہ کم بولتا ہے۔ زبان کا پسلنا پاؤں کے پسلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر وقت باتیں کرتے رہنے سے یہ بھی اندیشہ یعنی ڈر رہتا ہے کہ مقبولیت کی گھڑی ہو اور کوئی بات ناپسندیدہ نکل جائے اور ویسا ہی ہو جائے۔ ایک عربی شاعر کے اشعار کا ترجمہ ہے، آدمی اپنی زبان کی لغزش یعنی پسلن سے ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ پاؤں کے پسلنے سے اسے موت نہیں آ جاتی۔ جو چیز ناپسند ہو اس کا زبان سے تذکرہ بھی مت کرو، بسا اوقات جو کچھ زبان سے نکل جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اے عاشقان رسول، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بچنے ہی میں بھلائی ہے۔ جب بھی فارغ ہوں فوراً زبان پر ذکر و درود کی ترکیب کر لی جائے، نہ جانے کب قبولیت کی گھڑی آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہم اغفر لی پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ فضول بولنے والے کی قیامت میں 5 جگہ پریشانی۔ منقول ہے یعنی کہا گیا ہے کہ ہر ہنسی مزاح یعنی مذاق مسخری یا لغو یعنی فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں 5 مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا۔ نمبر 1، تو نے بات کیوں کی تھی؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟ 2، تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟ 3، اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟ 4، تو خاموش کیوں نہ رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا؟ 5، تو نے اس کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے سر کی حفاظت ہوتی ہے۔ زبان سے جس کو برا بھلا کہا گیا ہو سکتا ہے وہ غصے میں مار دھاڑ پر اتر آئے اور سر وغیرہ پھاڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاموشی میں 7000 فائدے ہیں۔ کسی عقل مند کا کہنا ہے کہ خاموشی میں 7000 فائدے ہیں جو 7 جملوں یعنی سینٹینسز میں جمع ہیں، اور ہر جملے میں 1000 فائدے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی بغیر محنت کے یعنی بعض شرائط کے ساتھ عبادت ہے۔ 2، خاموشی بلا زیور کے زینت ہے۔ 3، خاموشی بغیر سلطنت کے ہیبت ہے۔ 4، خاموشی بغیر دیواروں کے قلعہ ہے۔ 5، خاموشی میں کسی ایک کے پاس معذرت یعنی سوری نہیں کرنا پڑتی۔ 6، خاموشی میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے عزت والے فرشتوں کی راحت ہے۔ 7، خاموشی انسان کے عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ جوانی دیوانی ہے،
اس کے شر سے بچو۔ جوانی میں عموماً صحت اچھی رہتی ہے، امنگیں اور آرزویں کثیر یعنی زیادہ ہوتی ہیں، اور واقعی جوانی میں سخت آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، اگر تو 3 چیزوں کے شر سے بچ جائے تو جوانی کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1، زبان کے شر یعنی برائی سے، 2، شرم گاہ کے شر سے، 3، تیسرے پیٹ کے شر سے۔ ڈھلنے والی ہے جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ نہ بولنے میں 9 گن، واقعی کم بولنے میں عافیت و سلامتی ہے۔ حضرت وہیب بن ورد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عافیت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے صرف خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں۔ زبان کی حفاظت سونے چاندی کی طرح کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بے مقصد کام کو ترک کر دو، فضول باتوں سے بچو اور اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ خاموشی سونا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا چاندی یعنی سلور ہو تو چپ رہنا سونا یعنی گولڈ ہے۔ صاحب حکمت کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم بولنے والا پاؤ تو اس کے پاس بیٹھو، کیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے۔ میرات میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، حکمت سے مراد علم با عمل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا، شریعت و طریقت کا اجتماع یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہونا حکمت ہے۔ کم کلام زیادہ کام۔ جو نیک آدمی ہو اسے ذکر و درود اور نیکی کی دعوت کے کام سے فرصت ہی کب ملتی ہے کہ فضول بکواس میں پڑے، اور منافق تو ہوتا ہی فالتو ہے، اس لیے بک بک نہ کیا کرے تو اور کرے بھی کیا۔ جیسا کہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ مسلمان کلام یعنی گفتگو کم اور کام زیادہ کرتا ہے، مگر منافق کام کم اور کلام یعنی فضول باتیں زیادہ کرتا ہے۔ 40 سال کی راتیں فضول باتوں سے پرہیز کیا۔ اللہ پاک کے ایسے ایسے نیک بندے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں جن کو ذکر و درود سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ فضول باتوں کی نوبت آئے۔ چنانچہ حضرت منصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک بعد نماز عشاء کسی کے ساتھ باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والے رحمت اللہ علیہم 40 سال تک اپنی زبان کو قابو رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 40 منٹ بھی اپنی زبان نہ سنبھال پائیں۔ بیکار گفتگو سے خدایا بچا مجھے، ذکر و درود پاک کا شیدا بنا مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔